الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین من قال لا نبی بعدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اہل خانہ کے ساتھ بخیریت ہوں گے۔ میں آج اپنے یوٹیوب چینل راہ راست کی وساطت سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج اس گفتگو میں ایک انتہائی اہم اور حساس مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں اور کچھ اپنی معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین و ناظرین، بڑے دکھ سے ایک بات مشاہدہ کی گئی ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ، دانشور لوگ، مذہبی لوگ نان ایشوز کو قوم کے لیے، معاشرے کے لیے ایشو بنا کر پیش کرتے ہیں اور اس طرح کے مسائل کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ جس کا ہماری معاشرتی، سماجی اور مذہبی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے ہر شخص جس بھی مکتبہ فکر سے اس کا تعلق ہے، اس کا ایک عقیدہ ہے، اس کی ایک فکر ہے، ایک اپروچ ہے، اور اس پر مناظرے، مجادلے، لڑائی جھگڑے سب کچھ ہو چکا، ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور نہ ہی فرقہ پرستی کی وبا کم ہوئی، بلکہ یہ دن بدن مزید گہری ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں پریشانی کا پہلو یہ ہے کہ پہلے جو گروہ بندی تھی وہ مکتبہ فکر ٹو مکتبہ فکر تھی۔ کچھ مسائل میں، کچھ عقائد میں ایک مکتبہ فکر دوسرے مکتبہ فکر سے اختلاف رکھتا تھا، اس کی اپنی ایک اپروچ تھی۔ لیکن اب ایک اور مسئلہ درپیش ہے کہ ایک ہی مکتبہ فکر کے اندر تقسیم در تقسیم کا عمل جاری ہے اور ہر شخص اپنی سوچ اور فکر کو پروموٹ کر رہا ہے، اور ان تمام مسائل پر اگر غور کیا جائے تو یہ تمام نان ایشوز ہیں ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری قوم کے لیے۔ لیکن انتہائی دکھ سے یہ کہا جاتا ہے کہ گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی ایسا ایشو سامنے آ جاتا ہے کہ جو ہمارے درد اور کرب میں، پریشانی میں اضافہ کر دیتا ہے، اور پھر اس پر ایک طویل بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کا ایک مسئلہ کچھ عرصہ پہلے سامنے آیا جب کراچی میں ایک ریلی نکلی اور ایک جلسہ ہوا، تو علماء اہل سنت کی اس ریلی میں ایک نعرہ لگایا گیا کہ سیاست معاویہ زندہ باد۔ سامعین محترم، اس نعرے نے ایک اضطراب پیدا کیا، اختلافی فضا پیدا کی، اور متحارب گروپ، ایک سکول آف تھاٹ اور دوسرا سکول آف تھاٹ نہیں تھا، بلکہ ودن ون سکول آف تھاٹ ایک جنگ و جدل کی اور گالی گلوچ کی ایک کیفیت پیدا ہو گئی، جس سے معاشرے میں تقسیم کا عمل بھی ہوا، اضطراب بھی پیدا ہوا اور ایک درد کی لہر بھی پیدا ہوئی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس نعرہ کے لگانے کی کوئی ضرورت تھی، یا اس کے لگانے والوں کے پیش نظر کیا حکمت عملی تھی، یا اس میں کیا خیر کا پہلو تھا۔ یہ بات سمجھنے سے میں قاصر ہوں۔ لیکن ایک بات جو ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس نعرے نے مسلک اہل سنت میں مزید تقسیم کے عمل کو پروموٹ کیا، اور باہم دست و گریبان علماء عظام بھی،
اور خطبہ حضرات بھی وہ آپس میں ہوئے اور اس سے ایک ناگوار فضا پیدا ہوئی۔ موضوع سامعین و ناظرین، میں اس کو ایک نان ایشو سمجھتا ہوں، یہ ہمارا ایشو نہیں ہے، اور ہم ایک گڑے مردے اکھاڑنے کے عمل پر چل رہے ہیں جس کا کبھی بھی نتیجہ کوئی مثبت نہیں نکل سکتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ میں اپنی پچھلی ایک گفتگو میں اس پر روشنی ڈال چکا ہوں کہ اس طرح کے جو بھی مسائل سامنے آتے ہیں، جو فکر سامنے آتی ہے، جو اپروچ سامنے آتی ہے، وہ صرف اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے، اور وہ رد عمل ہے۔ دوسروں کے رد عمل میں ہم اس طرح کی سوچ کو پروموٹ کرتے ہیں جس کا مقصد صرف کسی اور کو ٹانٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کو نیچا دکھانا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے آپس کے جو اختلافات ہیں، ہماری سوچ اور فکر کے جو مختلف زاویے ہیں، ہم ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایسی شخصیات کو سامنے لے آتے ہیں کہ جو نفوس قدسیہ ہیں اور جن کے بارے میں قرآن و احادیث میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ارشادات عالیہ میں جن کا مقام، جن کا مرتبہ متعین کیا ہے، ہم ان کو سامنے لے آتے ہیں، متحارب اور متقابل بنا کر پیش کر دیتے ہیں، جس سے ایک عام فہم آدمی، ایک عام مسلمان کلمہ گو، وہ سمجھ نہیں پاتا کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں اور اس کے خطرناک نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ اب میں اس موضوع کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی نادان دوست ایسی تعریف کر دیتا ہے کہ اس تعریف میں بھی تضحیق کا پہلو نکلتا ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو بات ہم جس ماحول میں کر رہے ہیں، اس ماحول کی اپنی ڈائنامکس کیا ہیں، اس ماحول کی اپنے تقاضے کیا ہیں جس میں ہم وہ بات کر رہے ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان اور معاشرے میں سیاست کو کچھ اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور سیاستدانوں کی ہمارے معاشرے میں اب کوئی عزت نہیں رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی وہ خود لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سیاستدان کہلواتے ہیں، اور سیاست کے میدان میں ان کے جو کارہائے نمایاں ہیں، ان کی وجہ سے ہم سیاست کو اور سیاستدانوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے۔ اور کچھ عرصے سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اور جن باتوں کا مشاہدہ ہو رہا ہے، وہ مزید ہمیں سیاست کی گراوٹ سے آشنا کر رہا ہے، اور اس سے ہمارے دلوں میں کدورت پیدا ہو رہی ہے۔ اب ایک ایسا ماحول جہاں سیاست کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا اور سیاستدانوں کو بری نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اس معاشرے میں، اس ماحول میں جب ہم کسی صحابی رسول کے ساتھ اس کی نسبت کر کے، اٹیچ کر کے جب ہم نعرہ تخلیق کریں گے اور پروموٹ کریں گے اور لگائیں گے، تو سامعین محترم آپ بتائیں کہ یہ کیا ان کی عزت افزائی کی بات ہوگی، یا ہم نادانی میں ہم ان پر مزید اپنی طرف سے زیادتی کر رہے ہوں گے۔ جو چلن ہوتا ہے معاشرے کا، جو اقدار ہوتی ہیں معاشرے کی، جو ویلیوز ہوتی ہیں، نارمز ہوتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان ویلیوز میں، ان کسٹمز میں، روایات میں ہمیں کسی کی تعریف کس پیرائے اور اسلوب میں کرنی ہوگی، اس لیے کہ لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ جہاں سیاست کا نام آئے گا وہاں ہماری نظر میں کوئی کسی کی تعریف نہیں ہوگی، نہ کسی کی کوئی عزت افزائی ہوگی۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب ان کا سٹیٹس صحابیت میں کیا ہے، یہ تو ایک کویسچن مارک ہو سکتا ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے، اور اس کے بارے میں کوئی معین حدود بھی ہو سکتی ہیں، لیکن صحابیت سے تو انکار نہیں ہو سکتا۔ اب جس نے نعرہ لگایا اور جنہوں نے اس پہ لبیک کہا ہے، وہ یہ بھول گئے کہ ہم صحابی رسول کے ساتھ جس لفظ کی نسبت کر رہے ہیں وہ کس ماحول میں کر رہے ہیں، کس معاشرے میں کر رہے ہیں، کس فضا میں کر رہے ہیں، اور کیا ہم ان کی عزت افزائی کر رہے ہیں یا ہم ان کو ان کے مقام سے نیچے لا رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات، سامعین و ناظرین،
کچھ معاملے ماضی کے ایسے ہوتے ہیں، تاریخی پس منظر میں جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو فوراً کچھ مشاہدات، کچھ چیزیں، کچھ ناخوشگوار باتیں سامنے آ جاتی ہیں، اور آدمی اس پرسپیکٹو میں کسی چیز کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب جب سیاست امیر معاویہ زندہ باد کا نعرہ لگے گا تو جو فوری طور پر سامنے بات آئے گی وہ ایک ہی ہوگی کہ ان کے متحارب اور متقابل جو شخصیت تھی وہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ اب یہ تاریخ کا حصہ ہے، اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کسی کے دور میں کوئی اس طرح کی فضا بنی نہیں ہے۔ تو جب یہ فضا بنی ہے اور دو شخصیات آمنے سامنے نظر آ رہی ہیں، تو جب ایک کی سیاست کو زندہ باد کہیں گے تو اس کا جو الٹیمیٹ نتیجہ ہوگا، اس کا جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ جو ایک کانسیکوینس اس کا نکلے گا، امپلائڈ انڈرسٹینڈنگ جو ہوگی، امپلائڈ نتیجہ جو نکلے گا وہ کیا ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو شخصیت تھی ہم ان کو ڈی گریڈ کر رہے ہیں۔ ہم لاکھ اس میں وجوہات پیش کریں، ہم لاکھ جسٹیفیکیشن پیش کریں، ہم لاکھ طویلات سے کام لیں، لیکن جو بات تاریخ میں موجود ہے ہم کس طرح اس کو ختم کر دیں گے؟ کیا کوئی ہے کہ جو تاریخ کے ان اوراق کو پھینک کے باہر رکھ دے؟ یہ نہیں ہو سکتا، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ علمی بددیانتی اور علمی خیانت ہوگی کہ اگر ہم ان تاریخی اوراق اور ابواب کو اور واقعات کو ہم چشم پوشی کر لیں۔ اس لیے اب اس کی طویلات جو پیش کی رہی، یہ پوسٹ نعرے کی میں بات کر رہا ہوں، اب جو طویلات پیش کی جا رہی ہیں اور اس کی جو توجیحات پیش کی جا رہی ہیں وہ عذر گناہ بدتر از گناہ کے مترادف ہے کہ جی ان کا فلاں دور جو تھا وہ سیاست کا اچھا تھا، ان کا فلاں دور جو تھا سیاست کا وہ اچھا تھا، جب وہ گورنر تھے تو انہوں نے بہترین سیاست کی۔ او بھائی، اس دور میں تو کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں ہے، اس دور میں تو کسی کو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات، اس وقت جب وہ گورنر تھے کسی صوبے کے تو جو خلیفہ وقت تھا سیاست تو ان کی ڈومینیٹ کرتی تھی، ان کی سیاست کے تابع انہوں نے کام کیا ہے۔ تو اب ان کی سیاست کا نعرہ لگانا، اگر نعرہ لگانا ہے تو جس خلیفہ کے ماتحت انہوں نے گورنری کی ہے اس خلیفہ کا نعرہ لگائیں، اس لیے کہ الٹیمیٹ جو پالیسی ہوتی ہے وہ خلیفہ وقت کی ہوتی تھی، جو وہ چاہتے تھے وہ ہوتا تھا، جس طرح کی ہدایات وہ جاری کرتے تھے تمام صوبوں کے گورنر اور عمال جو تھے وہ اس پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ تو جو اسٹریٹجی پالیسی ہوتی تھی وہ خلیفہ وقت کی ہوتی تھی۔ تو یہاں بھی یہ توجیحات اور طویل پیش نہیں کی جا سکتی۔ اور جہاں تک اگر ان تمام اگر جو واقعہ جنگ نہروان کو بھی اگر ہم پیچھے کر لیں، جنگ جمل کو بھی پیچھے کر لیں، خروج کو بھی ہم سے چشم پوشی کر لیں، یہ تمام باتیں اگر ہم ان کو اگنور کر دیں، سائڈ پہ رکھ دیں، تو اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کے بعد کے جو کارنامے ہیں وہ ان کی سیاست کامیاب تھی۔ میں اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ ہم یہ کس طرح اس طرح کے نتائج اخذ کر لیتے ہیں، کس طرح کے نتائج ہم پیدا کر لیتے ہیں۔ اب نعرہ لگا ہے تو ظاہر ہے پوسٹ مارٹم تو ہوگا، جب نعرہ لگا ہے تو ظاہر ہے اس پر بات تو ہوگی، بحث مباحثہ تو ہوگا، نعرہ نہ لگتا تو باتیں نہ ہوتی۔ تو سامعین و ناظرین، اب اس میں ہم نے جب یہ نعرہ لگایا تو سب سے پہلے میں آپ سے سیاست کو ڈیفائن کرتا ہوں کہ what is the meaning of politics۔ اب اس میں اردو ادب میں، اور یہ عربی کا لفظ ہے، سیاست عربی کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہے کہ حکومتی امور اور حکمت عملی، دانش مندی اور تدابیر، اور اس کا ظلم بھی آتا ہے، سختی بھی آتا ہے، اور اس کے معنوں میں کچھ سخت احکامات وہ بھی آتے ہیں۔ کسی ریاست کو چلانے کے لیے جو تدبیر اور حکمت عملی اختیار کی جائے اس کو سیاست کہتے ہیں، پولیٹکس کہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ موجود ہے۔ اب دیکھیں، اس میں ہمارے معاشرے میں جس کو بہت ہم کروپٹ ثابت کرنا ہو اور منافق ثابت کرنا ہو، ہم کہتے ہیں کہ یہ سیاسی آدمی ہے، یہ سیاست سے کام لے رہا ہے۔ اب اس ماحول میں ہم ان کے ساتھ جب سیاست کا لفظ اٹیچ کریں گے، نسبت کریں گے،
تو یہ کوئی مناسب بات تو نہیں ہوگی. یہ ہم ان کی کوئی عزت افزائی نہیں کر رہے, ہم ان کے احترام اور تعظیم کی بات نہیں کر رہے. وہ صحابی رسول ہے. تو اس کو میں نادان دوستی کا ایک عمل کہہ سکتا ہوں, فعل کہہ سکتا ہوں. اس میں عقل مندی اور دانش مندی کا کوئی فعل نہیں ہے. اگر ہم ان کے بعد کے کارناموں کی بات کریں تو وہ اپنی جگہ موجود ہیں. بہت سا علاقہ فتح بھی ہوا اور مسلمانوں کا جھنڈا بھی لہرایا, مسلمانوں کی طاقت کا مظاہرہ بھی ہوا. لیکن سامعین محترم, ایک بات قابل غور ہے, انتہائی ابتدائی بات ہے, وہ یہ ہے کہ جس طرح وہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے, متمکن ہوئے, وہ سب عیاں ہیں, سب کے سامنے ہے. اب ان صورتحال میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آج ہم اس ملک کے 3 ماشاء اللہ ڈکٹیٹر جو ہیں, آمر جو ہیں, ہم ان کی بات کرتے ہیں. جب ایوب خان کے دور کی بات کرتے ہیں تو ان کے دور میں ڈیم بھی بنے, کچھ معاشی ترقی اور خوشحالی بھی تھی. لیکن آپ جب کوئی تجزیہ نگار اس پہ کامنٹ کرتا ہے تو وہ ان کے دور کو آمریت کا دور کہتا ہے, اور ان کے جتنے کارنامے تھے وہ پس پوچھ چلے جاتے ہیں. ایک نیچرل فینومینن ہے. ضیاء الحق مرحوم نے جو بھی کام کیے, برے بھی کیے ہوں گے, اچھے بھی کیے ہوں گے, زیادہ برے ہوں گے, کم اچھے ہوں گے, لیکن کچھ نہ کچھ تو اچھا کیا ہوگا. اسی طرح مشرف کے دور میں اچھے بھی کام ہوئے ہوں گے, برے بھی ہوئے ہوں گے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ان کے اچھے کام تو بعد میں دیکھیں گے, پہلے یہ دیکھیں گے کہ وہ اقتدار میں آئے کیسے. یہ بنیادی سوال ہے. اور ان کو عامر کیوں کہتے ہیں, ڈکٹیٹر کیوں کہتے ہیں؟ اب جو چیز منہج خلافت پر, منہج نبوت پر خلافت تھی, جب وہ نہ رہی, بادشاہت آ گئی, ملوکیت آ گئی, جیسے بھی آئی, جو بھی سرکمسٹانسز تھی آ گئی, خلافت سے پٹری ٹریک تبدیل ہوا, ملوکیت و بادشاہت آ گئی. اب یہ ہے ابتدائی بات. اب اس ابتدائی دور سے ہم کسی کو بیل آؤٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. بہتر ہے کہ بحث ہی نہ کی جائے, اس پر مباحثہ ہی نہ کیا جائے, بات ہی نہ کی جائے. ہم بات کی سیاست کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بھی تو بات کر لینا کہ یہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا. ایک خلیفہ وقت جس کو آمت المسلمین نے نامزد کیا اور خلیفہ منتخب کیا, انہوں نے اپنی اصلاحات کے تحت, اپنی ثوابدید پر, انہوں نے کچھ گورنروں کو فارغ کیا ان کے عہدوں سے. ان میں گورنر شام اور دمشق وہ بھی شامل تھے. لیکن کیا ہوا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا. ان کا اپنا فعل ہے, وہ صحابی رسول ہے, ہم اس پر کوئی بات نہیں کرتے. وہ ان کا اپنا عمل تھا کہ انہوں نے انکار کر دیا. لیکن تاریخ کا حصہ تو ہے نا کہ خلیفہ وقت نے ان کو معزول کیا اور انہوں نے معزول ہونے سے انکار کر دیا, اور وہ ایک ایسا مطالبہ لے کر سامنے آ گئے کہ جو ان کے دور حکومت میں دیکھا جائے تو اس مطالبے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہمیں کوئی حالات نظر نہیں آتے. سامعین محترم, یہ بھی ایک بحث طلب بات ہے, لیکن ہم اس پر بحث نہیں کرتے, اس لیے کہ ان کا مقام صحابی کا مقام ہے. ہم اس پر کیسے بات کریں, کیسے لب کشائی کریں؟ لیکن جن لوگوں نے یہ نعرہ لگایا ہے, انہوں نے یہ موقع تو فراہم کیا ہے کہ اب تمام چیزوں کا انالیسس کیا جائے اور تمام تاریخی حقائق کو سامنے لایا جائے. تو سامعین محترم, ایسے وقت میں اس طرح کا نعرہ لگانا یہ انتہائی احمقانہ ایک عمل تھا اور فعل تھا. اور اب اس کی جو توجیحات پیش کی جا رہی ہیں وہ بھی انتہائی احمقانہ ہے, اس لیے کہ اور کسی سے ان کا مقابلہ تھا ہی نہیں. بات بڑی سیدھی سی ہے. ان کا جو متحارب اور متقابل گروہ تھا وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا. انہی سے جنگیں ہوئیں اور انہی سے معاملات جو تھے وہ آگے بڑھے اور امت تقسیم ہوئی, اور جنگوں میں مسلمان صحابہ شہید بھی ہوئے. یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. تو سامعین محترم, یہ وہ ایشو ہے جس پر آج کل بحث ہو رہی ہے. میری علماء اور خاص کر علماء اہل سنت سے میری معتبانہ گزارش ہے کہ اس طرح کے شوشے اور پنڈورا باکس کو نہ کھولا جائے اور مسلک اہل سنت کو مزید تقسیم ہونے سے بچایا جائے. کوئی تو شخص ہو جو برج کا کام کرے. ہم تقسیم ہو جاتے ہیں, آدھے ادھر ہو جاتے ہیں, آدھے ادھر ہو جاتے ہیں. اب کچھ لوگ جو ایسے ہیں جو سیاست امیر معاویہ کے نعرے کو وہ اس کو تقویت دے رہے ہیں اور ڈیفینڈ کر رہے ہیں,
اور کچھ وہ ہیں جو برات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب یہ جو ایک گروہ بندی پیدا ہو گئی ہے ود ان اسکول آف تھاٹ، اس سے مزید حالات خراب ہوں گے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے ہمارے تمام سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے، کہ خدا کے لیے اس مسئلے کو لائٹ لیں۔ یہ نان ایشو ہے، دین میں نان ایشو کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم نان ایشو کو پروموٹ کر کے پنڈورا باکس کھول کے ہم لوگوں کو پھر دعوت فکر دیتے ہیں کہ وہ اس پر بات بھی کرے اور تحقیق بھی کرے۔ ہمارے لیے ایک ہی اصول ہے، ایک ہی فارمولہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو جہاں رکھا ہے، جو کچھ عطا کیا ہے، جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اور جس پر فائز کیا ہے، ہم ان کو اسی مقام پر رکھ کے دیکھیں اور اسی مقام پر ان کی تعظیم کریں، انہی مقام پر، اسی مقام پر ان کی توقیر کریں، نہ کسی کو گھٹائیں نہ کسی کو بڑھائیں۔ سامعین محترم، یہ معتدل اور متوازن سوچ اور فکر ہے۔ اس وقت اس کی ضرورت ہے، نہ کہ گروہ بندی میں چھلانگ لگانے کی اور اس کا حصہ بننے کی ضرورت ہے۔ جو اس کا حصہ بنے گا وہ قوم کو مزید تقسیم کرے گا۔ ہمیں اعتدال کی ضرورت ہے، توازن کی ضرورت ہے، اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں۔ سامعین محترم، یہ میرا پیغام تھا جو میں آپ کو پہنچانا چاہتا تھا، اور یہ اس حساس مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا تھا۔ میں کوشش کروں گا کہ آج کی اس ابتدائی گفتگو کے بعد انشاءاللہ تعالی میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے کچھ اور حقائق لے کر آؤں تاکہ اس پر ہم دلائل کی روشنی میں گفتگو کر سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔